آپ نے سنا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت انسان کو بازو کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ طاقت اللہ کی بنیاد پر، یہ توفیق اللہ کی رضا سے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اللہ نے آپ کے گھر کو منتخب کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو، ملائکہ اور فرشتوں کو ایسی چمکتی دھمکتی نظر آتی ہے جیسے ہمیں آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا فرشتے بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ دنیا کے اندر یہ جگمگ جگمگ کیا ہے، یہ کیا چیزیں چمک رہی ہیں، یہ کیا نورانیت ہے، یہ کیا نقطۂ نورانیہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں، اے ملائکہ کی جماعت، یہ وہ مقامات ہیں جہاں میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، میرے بندے اکٹھے ہیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ گویا اللہ کا قرآن سننا اور سنانا یہ اس کی توفیق سے، اللہ کا قرآن جس جگہ پر سنایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا منتخب مقام ہے۔ تو گویا ایک حافظ قرآن بھی اللہ کا منتخب شدہ، جہاں وہ سناتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی منتخب شدہ۔ آپ کے محلے میں 20 مکانات ہیں، اللہ نے آپ کے گھر کو منتخب کیا۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا آپ پر انعام ہے کہ اللہ نے آپ کے اس گھر کو، مقام کو چنا، اور جہاں فرشتوں کی نظریں ہیں، جہاں اللہ کی نظر ہے، جہاں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، میرے بندے میرا کلام اپنی زبانوں سے پڑھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ 6666 آیات آپ نے اللہ رب العزت کی کلام کی سماعت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے ایک حرف جو آدمی غیر رمضان میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، 1000 مرتبہ اگر غیر رمضان میں کہے، 1 مرتبہ رمضان میں کہے تو برابر ہو جاتا ہے۔ آپ نے لاکھوں کے حساب سے زبریں، زیریں، پیشے، جزم، شد، مد اور پھر حروف سنے، ہر حرف پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ غیر رمضان میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں اسی حرف پر اللہ رب العزت 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے 7000 نیکیاں، اور بعض احادیث میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ یہ دیکھتے ہیں اس بندے کے قلب کے اندر طلب کتنی ہے، طلب کتنی ہے، جستجو کتنی ہے، میری محبت کتنی ہے، میری کڑن کتنی ہے، اللہ اس کڑن پر اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کے سجدوں کو اکٹھا کیا جائے، قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے سب نے سجدے کیے، جن ہوں یا انسان، کوئی بھی مخلوق ہے، ان سب کے سجدوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو صدیق اکبر نے سجدہ کیا وہ سجدہ کیا تھا، وہ سجدے میں کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی، انہوں نے وہ سجدہ جو کیا وہ معرفت کی بنیاد پر سجدہ کیا، ان کو اس سجدے کی سمجھ تھی۔ اس لیے دنیا کے اندر ہر اس شخص کو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی معرفت کی بنیاد پر۔ ایک مزدور ہے، وہ کام بہت زیادہ کرتا ہے، تھکاوٹ والا کام کرتا ہے، بھاری کام کرتا ہے، لیکن ایک انجینئر کی تنخواہ اس سے کتنی زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر کی تنخواہ کتنی زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ کام کو سمجھ رہا ہے، اس کام کی معرفت اس کے اندر ہے۔ جتنا پوری کائنات میں نبیوں کے بعد جس شخصیت نے قرآن کو سمجھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی سمجھ کی بنیاد پر اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ سارے دنیا کے غوث، کتب اور ابدال اکٹھے ہو جائیں، سارے دنیا کے حبیب اور نقیب اکٹھے ہو جائیں، ولی اکٹھے ہو جائیں، صدیق اکبر کے اس ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے کیا۔ رسول اللہ کے پیچھے تو باقی صحابہ بھی تھے،
لیکن سارے صحابہ مل کر صدیق اکبر کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے قیام کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے رکوع کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مورخین نے یہ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے، ابو بکر صرف مجھے اپنا ایک دن دے دیں، ایک رات دے دیں، مجھ سے عمر کی ساری نیکیاں لے لیں۔ آپ دیکھیں عمر فاروق کو پتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمال ہے، قرآن کو جو سمجھنے کا انداز ہے، نبی کی صحبت سے جو انہوں نے فیض صحبت حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اپنے قلب کو مصفہ مجلی مزکہ کیا، ایسا پاک اور صاف کیا، ایسا تطہیر کیا کہ اس کے بعد عمر فاروق بھی کہتے ہیں ایک دن اور ایک رات مل جائے، میں ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے دے دوں، پھر بھی میں فائدے میں رہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا اس شخص کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک وقت، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دقیقہ، ایک ایک گھڑی ایسی قیمتی تھی، ایسا لحظہ انہوں نے اپنے اوقات کو ایسا قیمتی بنایا کہ ہر شخص، ہر فرد ان کی اس زندگی پر رشک کرتا ہے۔ اس لیے رشک کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کو محبت تھی، قرآن کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ جب قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو قرآن شروع کرتے، سحری تک سارا قرآن مجید نفلوں میں پڑھ لیتے، صبح کی نماز تک سارا ختم کر لیتے۔ صرف رمضان کا معمول نہیں، غیر رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ ان کو محبت تھی، قرآن کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ جب قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے، اندر کڑن ہو، اندر درد ہو، کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑھی تھا، جولاہا تھا، کو عالم نہیں تھا، کو فقیہ نہیں تھا، کو حافظ قاری نہیں تھا، جولاہا تھا، اور سارا دن جو ہے نا جی کپڑے بنتا تھا، اور کپڑے بننے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور اس مقام کی بنیاد پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کا ولی غوث اور کتب بھی تصور نہیں کر سکتے۔ خواب میں کسی نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، آ کر ایک اللہ کے ولی کے ساتھ گفتگو کی، ذکر کیا، انہوں نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا عمل تھا، اس کا کیا عمل تھا۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے یہ حافظ قاری نہیں تھا، یہ جلاہ تھا، کپڑے بنتا تھا۔ اس کے اندر کی یہ دو کیفیات بڑی عجیب تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک اگر صرف 3 انچ کسی کا سوت بچ جاتا، کسی کا کپڑا دھاگا بچ جاتا، تو کپڑا بننے کے بعد وہ صرف 1 انگلی کے برابر بھی ٹکڑا ہوتا تو اس کو واپس کرتا، حالانکہ 1 انگلی کے برابر ٹکڑا کسی کام کا نہیں ہے، ہر آدمی اس کو ویسٹ کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا معمول تھا جس آدمی نے جو کچھ دیا سارا اس کو واپس کرتا تھا۔ اور دوسرا اس کی بیوی سے پوچھا دوسرا کیا عمل تھا؟ کہنے لگے قرآن پڑھ تو سکتا نہیں تھا، رات کو سارا دن تھکا ہارا آتا، رات کو آتا، آ کر قرآن کھولتا، قرآن کھولنے کے بعد پڑھ تو سکتا نہیں تھا، تو صرف اتنا کہتا تھا، انگلی پھیرتا تھا، انگلی پھیرنے کے بعد کہتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ سچا ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ سچا ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ سچا ہے۔ انگلی پھیرتا اور یہ کہتا چلا جاتا، انگلی پھیرتا اور یہ کہتا چلا جاتا، سارے قرآن کو اسی طرح کرتا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، کیوں کہ اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں۔ امام ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جو سارا دن لوہ کوٹتا۔ کسی نے دیکھا وہ لوہار فوت ہو گیا، وہ لوہار جب فوت ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا اللہ نے اس لوہار کو وہ مقام عطا فرمایا جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔
بڑا حیران ہوا ایک لوہار اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقام تک کیسے پہنچ گیا، جو اتنے بڑے ولی ہیں، جن کے مرید اور جن کے اتباع کرنے والے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور حیثیت اور مقام کے لوگ تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا جی ماننے والے ہیں، آپ کی فقہ پر چلنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ نے ایک لوہار کو ان کے برابر مقام دے دیا. جس نے خواب دیکھا وہ بھاگتا ہوا خواب دیکھنے کے بعد اس دور کے سب سے بڑے اللہ کے ولی کے پاس گیا. جب اس نے اس کو بتایا، کہنے لگا عقل تسلیم نہیں کرتی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. جب اس ولی کو بتایا، اس نے کہا اس کا گھر کدھر ہے، اس کے گھر چلتے ہیں. گھر گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑا بچہ کوئی نہیں تھا. گھر والی تھی. گھر والی سے پوچھا تیرا گھر والی کا کیا کام ہے، کیا کام کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے لوہار تھا، سارا دن لوہا کوڑتا تھا. اس نے کہا کوئی خاص بات کیا ہے؟ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. انہوں نے کہا اور تو کوئی خاص بات نہیں، یہ ہے کہ رزق حلال گھر میں لاتا تھا، رزق حلال گھر میں لاتا تھا. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ رزق حلال کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جب بھی اذان ہوتی تو یوں اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا، جو ہی ندا آتی اللہ اکبر کی تو اذان کا ادب کرتے ہوئے ہتھوڑا نیچے رکھ دیتا اور نماز کے لیے چل پڑتا. انہوں نے کہا اس دور کے اندر تو سارے لوگ ایسے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، رزق حلال بھی کمایا کرتے تھے، اور کچھ چیز ایسی کو خاص بات. اس نے کہا ایک چیز اور بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، پڑوس میں تھے. ساری رات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے چھت پر کھڑے ہوتے، ساری رات قرآن پڑھتے. یہ جو لوہار تھا یہ ان کو دیکھتا آہیں بھرتا، اس کے قلب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کہتا کاش میرا کو بیٹا بڑا ہوتا، میری پیٹھ سیدھی ہو جاتی اور میں بھی تھوڑا سا وقت دن کو سستا لیتا، آرام کر لیتا، رات ساری میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح ساری رات قرآن پڑھتا. مجھے بھی اللہ قرآن دے دیتا، میں قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا، قرآن پڑھتا. لیکن کثیر العیال ہوں، سارا دن دنیا داری میں لگا رہتا ہوں، بچوں کے لیے رزق حلال ہی کماتا رہتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں قرآن کو یاد کر سکوں، قرآن کو پڑھ سکوں. یہ وہ ایک آگ تھی جو اس لوہار کے دل کے اندر تھی، اس کے اندر یہ کڑن تھی، یہ ایک ایسی کیفیت اس کے قلب کے اندر موجود تھی. اللہ کو وہ اس کی کیفیت پسند آ گئی. وہ جو کڑن تھی، وہ جو درد تھا، وہ جو دکھ تھا، اس کے قلب کے اندر موجود تھا. کسی طرح کاش میں بھی امام صاحب کی طرح ساری رات قرآن پڑھتا. قربان جائیں اس دور کے لوہاروں کے اندر بھی کیا کیفیات تھی، ان کے دل و دماغ میں بھی یہ کیفیات نہیں تھی. آج ہم کہتے ہیں ہائے کاش ہمیں یہ گاڑی مل جائے، ہائے کاش ہم یہ کھانا کھا لیں، اس ہوٹل میں کھا کر آ جائیں، یہ لباس پہن لیں، اس برانڈ کی سیٹیں لے لیں، اس برانڈ کا سوٹ ہم حاصل کر لیں، فلاں چیز ہم اپنے اندر منتقل کر لیں. اس دور کے لوہاروں کے، اس دور کے دکانداروں کے دل و دماغ میں کیا تھی؟ ہائے کاش ہم بھی امام صاحب کی طرح قرآن پڑھتے، ہائے کاش ہم بھی ساری رات کھڑے ہوتے امام صاحب کی طرح قرآن پڑھتے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، دونوں باپ بیٹا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، ویسے تو حسد جائز نہیں ہے، دو آدمیوں کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن رات اللہ کے قرآن کو غالب کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اور دن رات اس پر محنت کرتا ہے، توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے اور دن رات اس کے قیام کے لیے کردار ادا کرتا ہے. فرمایا اس آدمی کے ساتھ بھی اگر کوئی حسد کرے تو جائز ہے. اے اللہ جیسا آپ نے اس کو قرآن دیا ویسا مجھے دے، جیسے دن رات یہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں. کبھی یہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے، کبھی نیچی آواز میں پڑھتا ہے، کبھی ترنم کے ساتھ کرتا ہے، کبھی کس لہجے میں پڑھتا ہے، کبھی کس لہجے میں پڑھتا ہے. اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرما، میں بھی یہ کام کروں، میں بھی اسی طرح کام کروں. اور فرمایا دوسرا وہ شخص
اس کے ساتھ بھی حسد جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ دن رات اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے بھی اس طرح مال عطا فرما، میں بھی اس طرح صدقہ کروں، میں بھی خیرات کروں، میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ عطا کروں، میں بھی انسانوں کے حقوق کو ادا کروں، میں بھی خاندان والوں کے حقوق کو ادا کروں، میں بھی پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کروں۔ کتنے خوبصورت وہ لوگ تھے۔ یہ تو اہل علم دنیا دار تھے۔ بادشاہوں کا عالم یہ تھا، بادشاہوں کا عالم یہ تھا۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کو جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، جب وہ فوت ہوئی اس کا عجیب کیفیت تھی۔ 8 گھنٹے کی قرآن مجید پر اس نے جماعتیں بنا دی تھی، اس کی جتنی کنیزیں تھی سب کو حفظ کروا دیا۔ 8 گھنٹے وہ قرآن مجید اس کے محل میں چلتا رہتا، ہر وقت قرآن کی آواز گونجتی رہتی۔ خواتین کا شوق ہوتا ہے، آج ہماری خواتین کا شوق کچھ اور ہے، وہ ہر وقت کسی اور شوق میں مصروف ہیں، لیکن اس دور کی بادشاہ، اس دور کی ملکہ ساری دنیا کی حکمران تھی۔ ساری دنیا کے اندر خلیفہ ہارون الرشید کی بحر و بر میں اس کی حکومت تھی، خشک و تر میں اس کی حکومت تھی، لیکن اتنی بڑی مملکت کی خاتون، اس کا حال یہ تھا وہ ہر وقت قرآن کے ساتھ اٹھتی تھی، قرآن کے ساتھ بیٹھتی تھی، قرآن کے ساتھ اس کو لطف آتا تھا، قرآن کے ساتھ اس کو محبت تھی۔ یہاں تک کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ایک نہر ہے جو دور دراز سے آئی، حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا سبب اس نے پیدا کیا، اتنی بڑی نہر کھدوائی۔ آج بھی وہ نہر موجود ہے، جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ نہر ہے لیکن اس کا پانی خشک ہے۔ اتنے دور سے وہ دریائے نیل سے کہاں سے پانی حاجیوں کے لیے وہاں سعودی عرب کے اندر اس دور کے اندر لے کر آئی کہ حاجی پانی پیئیں گے، حاجی غسل کریں گے، حاجی پانی کی ضرورت کے لیے ترسے نہ، ان کی ضرورت کے لیے اس نے کردار ادا کیا۔ کہتے ہیں جب فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ملکہ زبیدہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا ہاں کیسے نہ معاف کرتا اللہ، تو نے زبیدہ نہر جو بنوائی تھی، اتنی عظیم الشان نہر بنوائی تھی، حاجی حج کرنے کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، زائرین جاتے، تو نے پانی کا اتنا بڑا نظام پیدا کر دیا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر پانی کا نظام موجود نہیں ہے، پانی کا نظام موجود نہیں ہے۔ وہ جو ایک چشمہ ہے، آپ اگر وہاں پر زمزم پئیں تو آپ کو فری ملتا ہے، اور اگر آپ پانی لیں تو آپ کو پیسوں کا ملتا ہے۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی پانی آپ کو پیسوں کا ملتا ہے۔ زبیدہ ملکہ نے یہ ہمت اور استقامت کے ساتھ کام کیا، سارے حاجیوں کے لیے، زائرین کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے، حرم کے اندر آنے والوں کے لیے پانی کا فری بندوبست کر دیا۔ زمزم کا کنواں الگ سے ہے جو آج تک چل رہا ہے، لیکن زبیدہ نہر بھی تھی اور اس نے اس پہ کردار ادا کیا۔ تو زبیدہ نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے اللہ نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے کہا، مجھ سے پوچھا گیا کیا کام ہے، کیا کر کے آئی ہو؟ اللہ میں نے نہر بنوائی۔ اللہ نے فرمایا تو نے کون سا اپنے پیسوں کی بنوائی، قوم کے پیسے تھے تو نے لگا دیے۔ قربان جائیں ان حکمرانوں پر، وہ لوگ قوم کے پیسے کو قوم پر لگایا کرتے تھے، اپنی عیاشیوں پہ تصرف نہیں کیا کرتے تھے۔ ادھر جہاز بھر کر وہ جو ہے نا جی عمرے کے لیے نہیں چلے جایا کرتے تھے، اپنے ذاتی پیسوں پر وہ کردار ادا کیا کرتے تھے، اپنے ذاتی پیسوں پر کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا کچن کا خرچ قرآن مجید کے نسخے لکھ کر چلایا کرتا تھا، اپنے کچن کا خرچ ٹوپیاں بن کر چلایا کرتا تھا۔ پورے ہندوستان کا بے تاج بادشاہ تھا، پورے ہندوستان کا مالک تھا، تن تنہا 50 سال حکومت کی، اور حال یہ تھا ہر آدمی کے حقوق کو ادا کرتا تھا، لیکن خود اس کے کچن کی کیفیت کی تھی، وہ گزر بسر جو کرتا تھا انتہائی معمولی ترتیب میں کیا کرتا تھا، انتہائی معمولی ترتیب میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کچن کے اندر اس کا باورچی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، ہر وقت باورچی تبدیل ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ وہاں پر اس کے کچن میں مزے نہیں تھے، اس کے کچن میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے نہیں تھے، اس لیے کہ ہر آدمی کچھ وقت کے بعد اجازت لے کر چلا جاتا،
اس لیے ہارون رشید کی بیوی سے اللہ نے کہا تو نے جو نہر بنائی وہ تو قوم کا پیسہ تھا تو نے لگا دیا. پھر اللہ نے فرمایا زبیدہ جا ہم نے تیری مغفرت فرما دی. پوچھا جس خاتون کو خواب میں آیا پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت فرما دی. کہنے لگے ایک دفعہ میں کھانا کھا رہی تھی. میری بہنوں بڑی توجہ کی بات ہے, اللہ بخشش پہ آئے تو چھوٹی سی بات پر معاف کر دے. اللہ معاف کرنے پہ آئے چھوٹی سی بات پر معاف کر دے. میری بہنوں بڑی توجہ کی بات ہے, بڑی توجہ کی بات ہے, بڑی قابل فکر بات ہے. یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اربوں روپے کی بات ہے. اگر کوئی آدمی اس کو اپنے پلے باندھ لے تو نجات اور بخشش کا ذریعہ اللہ پیدا فرما دے. زبیدہ ملکہ کہنے لگی میں ایک دفعہ کھانا کھا رہی تھی اپنے محل کے اندر, کنیزیں میرے ساتھ تھی. اچانک ایک آدمی نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز میرے کان میں پڑی تو اس وقت نوالا میرے ہاتھ میں تھا, میرے سر سے دوپٹہ سرک کر نیچے آ گیا تھا. میں نے اللہ کی آواز, اللہ کے جو اللہ اکبر کی صدا آئی, وہ جو صدا آئی میں نے اس اللہ اکبر کی صدا کا ادب کیا, احترام کیا. میں نے نوالا نیچے رکھا اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا. میں نے نوالا نیچے رکھا, اپنے سر کو ڈھانپ لیا. اللہ نے فرمایا او زبیدہ وہ جو تو نے میرے نام کی حرمت کی, میرے نام کی عزت کو قائم کیا, تو نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. اللہ اکبر کی صدا ہو رہی ہے, میرا سر ننگا ہے. تو نے یہ کام کیا, میرے نام کی عزت اور عظمت کی. جا زبیدہ میں نے تیری بخشش کر. آپ دیکھیں اللہ تو وہ ذات ہے, حدیث میں آتا ہے من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اللہ کی وہ ذات ہے جو صرف ایک کھجور کسی آدمی کو دسترخوان سے اٹھا دینے پر بخشش کر دیتا ہے. کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اللہ گردن اس کی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اس کی جان خلاصی کر دیتا ہے. کیوں جان خلاصی کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کردار ادا کیا. اللہ کے ہاں کسی آدمی کو صرف ایک گھونٹ پانی پلانے پر اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے 100 قرآن پڑھے ہیں 150 قرآن پڑھے ہیں. اللہ یہ دیکھتا ہے اس کی قلب کی کیفیت کیا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے اس کی قلب کی کیفیت کیا ہے. اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کام کیا, اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کام کیا, کتنا کام کیا. اگر اللہ کو راضی نہیں کیا, ساری رات جاگتا رہا, اللہ کو راضی نہیں کیا. ہمارے بزرگوں میں سے بلے شاہ بڑے مشہور اللہ والے تھے, ان کا ایک بڑا عجیب کلام ہے. آخری بات کرتا ہوں پھر میں ختم کروں گا. ان کا بڑا عجیب کلام ہے. انہوں نے اپنی زبان میں ایک کلام کہا. جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, قرآن ہی پڑھ رہے ہیں لیکن رب کو راضی نہ کر سکے, تو انہوں نے اپنی زبان میں یہ جملہ کہا, یہ جملے کہے اور بڑے عجیب جملے کہے. اور یا اللہ کی زبان سے جب کوئی جملے نکلتے ہیں ان جملوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ کھواویں, راتی جاگ دے کتے تین تئی اتے, چل بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تین تئی اتے. انہوں نے کہا کہ اگر رات ساری تو جاگے, رات ساری جاگ کر تو اپنے آپ کو شیخ کہلواتا ہے. رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں, اگر کتا جاگے اور تو بھی جاگے لیکن کتا جاگ کے رب کو راضی نہ کر سکے اور تو بھی جا کر رات ساری رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر تو اس سے کیسے اوپر ہو سکتا ہے. تہتے ہوتے چل بلیا یار منا لے, اے بلے اللہ نو راضی کر لے, اللہ کو راضی کر لے. اگر تیرا رب راضی نہ ہوا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آخری بات کرتا ہوں میں ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی. فرمایا یا رسول اللہ جس آدمی کو رمضان ملا پھر بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا وہ ہلاک ہو جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. آپ دیکھیں جبریل سید الملائکہ ہے, اس کی بد دعا کیا کم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر مہر ثبت کر دی. آج رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے ہیں, چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا
اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا نہ سکے تو پھر جاگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جاگنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بلے شاہ یہی تو سمجھا رہے ہیں، جاگنا ہے پھر اس انداز میں جاگنا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں، اس کو منا لیں۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو ہمارا رمضان گزر گیا۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جس نے رمضان کو پایا، بعود من ادرکا، وہ آدمی وہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے دور ہو گیا جس نے رمضان کو پایا پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں نے قرآن مجید سنا، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کو ان حضرات کے والدین کی بخشش اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ جس طرح آپ نے یہ قرآن مجید ہر سال کی طرح الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہمارے اس خاندان کے اندر قیامت کی صبح تک اسی طرح قائم اور دائم رکھے۔ اس خاندان کے اندر اللہ اس سنت کو، اس عمل کو ان کے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر منتقل فرمائے۔ جس طرح یہ خاندان اللہ رب العزت نے اس کو یہ توفیق نصیب فرمائی، اسی طرح یہ توفیق ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے۔ اور جتنی خواتین ہمت اور استقامت کے ساتھ بیماری کے باوجود، پریشانی کے باوجود، دن کی تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے قرآن کو سنتی رہیں، اللہ تعالیٰ اس سارے سننے اور سنانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں جو آپ لوگوں نے سحریاں پکائیں، افطاریاں بنائیں، سارا دن روزہ تھا، اس کے باوجود سحری اور افطاری میں ہماری خواتین بڑا ہی کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے روزہ داروں کو، جتنے روزے رکھنے والے ہیں، سحریاں کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کو تو ایک ایک عمل کا اجر ملے گا۔ آپ کو گھر کے اندر 10 آدمیوں کی افطاری اور سحری بنائی، 10 روزہ داروں کی سحری اور افطاری بنانے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے ہمت اور استقامت کے ساتھ اس کام کو کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا جب خاتون کو روٹی پکاتی ہے یہ ذہن میں رکھتی ہے میں اس لیے پکا رہی ہوں، میں اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہی ہوں، اس کا روٹی پکانا عبادت بن جاتا ہے، اس کا گھر میں جھاڑو پھیرنا عبادت بن جاتا ہے، اس کا بچوں اور بچیوں کے گھر والے کے کپڑے دھونا عبادت بن جاتا ہے، گھر کو پاک اور صاف کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مرد رزق حلال کما کے گھر میں آتا ہے، ہر ایک لقمے کا اللہ اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ مرد کو بھی نوازتے ہیں، عورتوں کو بھی نوازتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، ہمارا کھانا کھانا عبادت۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، ہمارا کپڑے پہننا عبادت۔ ہم دکان پہ بسم اللہ پڑھ کے جاتے ہیں، ہمارا دکاندار بسم اللہ پڑھ کے جب دکان پہ داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے دکان پہ داخل ہونے کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ گویا مسلمان کیا ہے، اس کا سارا کام، اس کا سارا عمل یہ دین بن جاتا ہے۔ دنیا رہتا ہی نہیں ہے، دنیا وہ ہے جو اللہ کا حکم پورا نہ ہو، وہ دنیا ہے۔ اگر ایک آدمی حرم کے اندر موجود ہے لیکن ذہن میں یہ ہے لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے الحاج کے لقب سے یاد کریں، اس کا حج کرنا اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذہن میں یہ ہے ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ بڑا تہجد گزار کہیں۔ قرآن مجید کا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ گویا ہر عمل اللہ کی رضا کا کرنا یہ در حقیقت انسان کے اعمال کے اندر وزن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عمل کے اندر وزن کے 2 پر ہیں، ایک اخلاص اور ایک توبہ۔ جب اخلاص اور توبہ یہ 2 پر لگتے ہیں، عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا اعمال نامہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا۔ نامہ اعمال ہلکا کس سے ہوتا ہے؟ انسان ریاکاری شروع کر دے، دکھلاوا شروع کر دے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا یہ در حقیقت عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا